تھا مضبوط, اس کی بنیادیں مضبوط تھیں. جو غیر مسلموں کے جو مذاہب ہیں ان کی بنیاد ہی نہیں ہے, کوئی تعلیمات ہی نہیں ہے. تو جہاں بھی ایسا ہوگا فوراً کمپٹیشن شروع. تو جو بھی مصر میں بادشاہ آیا کرتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا, یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا. تو بالآخر کیا ہوا, حکومتوں نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے ان پہ ظلم کرنا شروع کر دیا, جو بھی بنی اسرائیل ایمان والے لوگ تھے. اور ایک وقت آیا کہ فرعون کے پھر حکومت آئی, وہ فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے, اس کی جب حکومت آئی ہے تو اس نے, جیسے آج برما میں ہو رہا ہے نا, آپ جا کے دیکھیں وہاں روہنگیان میں کیا ظلم ہو رہا ہے, اس قسم کے مظالم کرنا اس نے شروع کر دیے. اور وہ ظلم اور بربریت کا اس نے میدان گرم کیا جس کا قرآن نے تذکرہ کیا, جس کو یہود بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, یہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, اس پر سب متفق ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بنی اسرائیل میں, اور یہ اب موسیٰ علیہ السلام تک تاریخ آپ کی سمجھ میں آ گئی نا. یہ واقعات تو میں بیان کروں گا بعد میں, ابھی تو میں تھوڑی سی ہسٹری بیان کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر اللہ نے فرعون کا خاتمہ کیا. خاتمہ تو ہو گیا مگر بنی اسرائیل کو حکومت نہیں ملی. تو پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جو ارض مقدس ہے نا, شام کی سرزمین جہاں سے تمہارے ابا ہجرت کر کے مصر گئے تھے, وہاں لڑائی کرو, جہاد کرو اور اس زمین پر قبضہ کرو. بنی اسرائیل چونکہ ایک طویل عرصے سے غلام بنے ہوئے تھے, لہذا ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. جب آپ کی سوچ عالی ہوتی ہے تو بڑی بڑی چیزیں سوچتے ہو, چھوٹی سوچ ہوتی ہے تو محدود, کہ بس ہمیں کھانا مل جائے, جیسے میں کہتا ہوں نا, جو کہیں چھوڑو پھر زیادہ اچھا نہیں ہے. تو ان کی سوچ کیا ہو چکی تھی, محدود, کم ہمتی. غلامی بہت بڑا عذاب ہے. ہمارے جو حکمران اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سب نہیں, زیادہ تر یہ چونکہ انگریزوں کے ان کا ذہن بن چکا ہے غلامی والا, یہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے جس میں ہماری قوم کا فائدہ ہو. یہ سوچیں گے بھی تو ایک محدود ذہن کے اندر, یہ اس خول سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں, یہ اسی خول میں رہیں گے. خواتین کے حقوق, بچوں کے حقوق ہے بھائی, اور یہ وہی نا جو ان کو انہوں نے سکھا دیے, وہ حقوق جو اوریجنل حقوق ہیں جو علماء بتاتے ہیں, ان کی طرف ہی آنے کے لیے تیار ہوں گے ہی نہیں. تو یہ ایک سوچ ہو جاتی ہے نا, کمتر گھٹیا سوچ بن جاتی ہے انسان کی, بوٹ پالش کر کر کے. تو یہ وہی ہو گئے. ان سے اب آپ زیادہ خیر کی توقع نہ رکھیں, بس اتنا ہو کہ کوشش کیا کریں ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو تھوڑی سی مینٹل اپروچ ان کی کیا ہے, ذرا اچھی ہے, کچھ کریٹو سوچ جسے کہا جاتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا, تباہ کر دیا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کو حکم دے کہ واپس کہاں جائے, بیت المقدس. قوم میں ہمت ہی نہیں تھی, وہ غلام بوٹ پالش کر کر کے بیچارے فرعون کے جو ہے نا ان کے ذہن کیا ہو چکے تھے, چھوٹے ہو چکے. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم نہیں جاتے. اللہ کو بڑا غصہ آیا اور پھر ان پہ سزا ملی کہ اسی میدان میں گھومتے رہو. وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اور پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے, پھر ان نبی کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا. تھوڑے سے لوگوں نے کیا, باقی سارے فرار ہو گئے. تو وہ جن تھوڑے سے لوگ تھے ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے. نہیں آ رہی بات, وہ جو تھوڑے سے لوگ تھے ان میں داؤد علیہ السلام جو پیغمبر اس وقت تک نہیں بنے تھے. زیادہ تر لوگ پتلی گلی سے نکل کے بھاگ گئے, ٹھیک ہے نا. تھوڑے سے لوگ تھے ایمان والے, وہ پیغمبر کے ساتھ ڈٹ گئے کیونکہ دشمن بہت طاقتور تھا جس کا نام تھا جالوت, اور مسلمانوں کے کمانڈر کا نام تھا طالوت. تو طالوت کا مقابلہ ہوا کس سے, جالوت سے. اور اسی طالوت کی فوج میں, انہی طالوت کی فوج میں داؤد بھی تھے. داؤد علیہ السلام نے اتنی بہادری سے لڑائی کی ہے, داؤد علیہ السلام نے کس کو قتل کیا, جالوت کو. اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی, کیونکہ حکومت کا اہل ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو ایسے بہادر ہوں اور ایسے ماہر ہوں, وہی پھر قوم کو گائیڈ کر سکتے ہیں.